أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. داعی کی صفات، ایک دعوت دینے والا، اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعوت کامیاب ہو، چنانچہ تو اس کو ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. یہ صفات یہاں پر ذکر کی ہے. کل ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں سنتا ہے ہر مسلمان داعی ہونا چاہیے. ہر مسلمان میں داعی کی صفات لازمی ہیں. چنانچہ اس کے ضمن میں اذان ہے، اس کے ضمن میں بھی دوسری چیزیں. اب یہاں پر داعی کے اندر صفات کیا کیا ہونی چاہیے، داعی کو کیا کیا کام آنے چاہیے وہ بتایا. نمبر 1، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تم برابری مت کرو حسنہ کی سیئات کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ نیکی کے بدلے میں برائی اور برائی کے بدلے میں نیکی، یہ جو معاملات ہیں یہ داعی کے لیے نہیں، بلکہ داعی کے لیے نیکی کے بدلے میں بھی نیکی ہے اور برائی کے بدلے میں بھی نیکی ہے. چنانچہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ داعی کے لیے صرف حسنہ ہی ہے، سیئہ نہیں. چنانچہ آگے بات کر ادفع بالتی ہی احسن، جو بھی ہو اس کا جواب احسن سے دو، یعنی اچھے طریقے سے دو. اوپر کیا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ احسن قول اس کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اس کا رد بھی اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن وہ کس حد تک خوبصورت ہوگی؟ اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ کھا جائیں، اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھو تھو کریں. اب اس میں کون سی بات پیش ہے؟ اللہ فرماتے اتنے میٹھے بنو کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ اگر تیرے درمیان اور اس شخص کے درمیان دشمنی ہے تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا بہت گہرا دوست ہو جائے. یا تو اگر کسی سے مخالفت ہوئی تو مخالفت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. چنانچہ داعی ایسے مزاج کا ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس سے محبت کرے، یعنی وہ ایسی صفات کا حامل ہو کہ ہر بندہ اس سے محبت کرے، ہر بندہ اسے كأنه ولی حمیم، جو جتنا بڑا دشمن بن کے آئے وہ اتنا بڑا دوست بن کے اٹھے. ہمارے اندر پہلی بات یہ کہ داعی کی صفات ختم ہوتی جائے. ہمارے اندر کوئی شخص اگر داعی ہے تو وہ تنقید کا شدید ترین نشانہ ہے. اگر وہ دعوت حق کے لیے جھک جاتا ہے، دعوت حق کے لیے معافی مانگ لیتا ہے، دعوت حق کے لیے اپنا مطالبہ چھوڑ دیتا ہے تو لوگ اس کو معاف نہیں کرتے. یہ دیکھو اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا. تو اول تو داعی ملتے نہیں، اور جب کوئی داعی بنتا ہے تو ہم لوگوں میں برداشت کا مادہ نہیں ہوتا. ویسے داعی وہ ہوتا ہے جو کہ ہر معاملے میں صلح کرنا چاہتا ہو. اب یہاں پر دو باتیں ہیں بڑی اہم باتیں ہیں. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ہمیں مزاج نبوت سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے مزاج نبوت کا سمجھنا ضروری ہے. 13 برس تک پتھر کھائے، 13 برس تک مارے کھائیں، آگے سے جواب نہیں دیا. 13 برس تک ٹھوکریں کھائیں، بچیوں کی طلاقیں ہوئی، آگے سے جواب نہیں دیا. وہ تھی دعوتیں دی. اور پھر اس کے بعد جب قافلہ گزر رہا ہے اس کو چھوڑ نہیں گئی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقامت دین. تو دو چیزیں، دعوت دین ایک چیز ہے، اقامت دین دوسری چیز ہے. دعوت دین کے اصول الگ ہیں
اور اقامت دین کے اصول الگ ہیں. دعوت دین کے اصول یہ ہیں کہ اس نے آپ کی بچیوں کو طلاق دی, اس نے حضرت زینب جیسے مقدس ہستی کو قتل کروانے کی پوری کوشش کی, اور وہ ہو بھی گئی کچھ وقت گزرنے کے بعد, کہ اسی کے اثرات تھے. اور دوسری ایک تو یہ, اور دوسری طرف اپنے قلعے کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے ابو رافع, وہ زبان جلدی کرتا ہے تو اس کو اپنے قلعے میں قتل کروا رہے ہیں. تو ایک ہے دعوت دین, ایک ہے اقامت دین. دعوت دین ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے. اقامت دین اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ, لیکن دعوت دین کے مقابلے میں اقامت دین ایک مختصر سا حصہ ہے. دعوت دین ہوتی ہے پیدائش سے لے کے موت تک, اور اقامت دین ہوتی ہے بلوغ سے لے کر مکلف رہنے تک. تو اقامت دین ایک الگ چیز ہے, دعوت اگرچہ دونوں دین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ہمارے سے نمبر ایک تو کمی ہوتی ہے کہ دعوت دین کا مزاج نہیں ہے. دعوت دائی کو بھی اس سے چڑھے ہوئے ہیں, دائی بھی آپس میں نفرت کرتے ہیں, دائی بھی ایک دوسرے سے گفت ہے, یعنی دائی بھی بھائی یہ ایسے ہیں وہ ایسے, وہ صرف میں اچھا ہوں. دائی بھی آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں دیتے ہیں, دائی بھی ایک دوسرے کو. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں رفیق پھر طریق بنو, طریق پھر طریق مت بنو. رفیق پھر طریق مطلب یہ کہ دائی آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن آپس میں جذبات ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہوتے. کبھی اس کو نہ ایسے تقریر کرنی, اس کو ایسے تقریر کرنی چاہیے, اس کو یہ بات کرنی چاہیے, اس کو وہ بات کرنی چاہیے. ہمارے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت دین دائی کا مزاج جو سامنے والا ہے, شاباش بہت اچھا, شاباش بہت اچھا, اور اچھا کرو, اس میں میری جو مدد چاہیے میں مدد دوں. دائی کا یہ مزاج ہے. دائی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہیں ہوتے. آج ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بلا وجہ ایک دوسرے کے مد مقابل بن رہے ہوتے ہیں. دائی کا مزاج مد مقابل کا ہے ہی, بلکہ دائی تو یہ کہتے ہیں سامنے والا اچھا کر رہا ہے میرا بھی اس میں حصہ شامل کرو, سامنے والا برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے ساتھ اچھا کرنے کے پیچھے انسان جٹ جائے, لگ جائے, دیکھنے کے لیے قابل انسان ہے, اس کے پیچھے لگ جائے, اس کی قابلیت کو کا استعمال کیا جائے. تو دائی کے صرف مقابلے کی ہے, اور دائی بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. دائی بننے کے لیے آپ کو حوصلہ بہت بڑا چاہیے. چنانچہ اگلی ہے وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ صرف وہ بن سکتے ہیں جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا کہنے کی بجائے یہ کہتے ہیں وما یلقاها الا الصابرون, یہ نہیں کہا الا الصابرون. یہ تو ہے صابرون, یہ صبر کے صفر ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے. کبھی ایک بندہ صابر ہے, کتنا صابر ہے, بچے کی وفات پہ صبر کیا, فلاں پہ کتنا صبر کیا, فلاں پہ کتنا صبر کیا, تو ایک صبر آ کے رک جاتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا, اس کا معنی یہ ہے کہ قبر کے کنارے تک صبر کرنا ہے. ایک دائی کو تو صبر ہی صبر کر, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. دائی کو صلہ, صابر کو صلہ ملتا ہے, اور الذین صبروا صلے کے انتظار میں بھی نہ ان کو کوئی صلے کی تلاش ہوتی ہے, تو ان کا صلہ آخر میں ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, ان کو جو ملتا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. وما یلقاها الا جنات عظیم, بہت بڑی جنت. ذو حظ عظیم, تم سمجھ نہیں سکتے, بہت بڑا حصہ ہے, اور میں دوں گا, وہ اللہ ہے. یعنی ہم انسان سمجھ نہیں سکتے, جنت سمجھ سکتے ہیں, حالانکہ جنت کے بارے میں کیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لیکن دائی ایسا, دائی کے معاملات بڑے ہوتے ہیں, اہم ہوتے ہیں. تو یہ ایک دائی ہے. اللہ مجھے بھی ایسا دائی بنائے گی جو اللہ نے مجھ سے ہم سے مانگا ہے,
اور مجھ سے ان سے مطالبہ کیے اللہ مجھے بھی ایسا دائی بنائے اور ہم مسلمان کو ایسا دائی بنائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ یا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں نے پڑھی تھی زمانہ طالبی میں. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آج ساری دنیا اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتی ہے لیکن مسلمان اس دائرے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ڈنڈے مار مار کے کہہ خبردار مسلمان مت ہونا. ہمارے اسلام نے تو یہ کیا, ہمارے اسلام نے تو وہ کیا, اور ایسے اسلام کہ آج اسلام کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ منافقین یعنی ہم جیسے تھے. ہم نے لوگوں کو اسلام سے روکا. ہمارا کردار اتنا خوبصورت ہو کہ ہر کوئی چاہے کہ ہم نے ان جیسے کرنا ہے. ہمارا کردار ہی سب کے سامنے بس مجھے الو نہیں بنا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے بنو الو, تھوڑی دیر کے لیے بنو بے وقوف, ٹھیک ہے بناؤ بے وقوف. لیکن دائی کی صفات ایسی نہیں کبھی دائی کو غصہ چڑھا ہوا ہے. دائی نہیں, یہ دائی کی صفات نہیں. دائی کی صفات ایک قابل لطیف یا افسر. کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا, آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. کسی نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا. چنانچہ دائی کی صفات میں سے کچھ ایسی صفات ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے, میں کل آپ کو یہاں پہ آپ کو بھیجوں گا. آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے پورا دن کھڑے رہے. پھر اگلے دن بھی آ کے کھڑے ہو گئے. پھر اگلے دن 3 دن کے بعد وہ صاحب آئے تو کہنے لگے مجھے معاف کیجیے, مجھے پتا مجھے یاد نہیں رہا میں نے آپ سے ملنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات نہیں, لیکن تم نے میرا بڑا ہیلپ کیا. کتنی شکایت کی, یہ نہیں کہ ان سے لڑائی کی اور تم وعدہ خلاف ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, کچھ ایسا جھوٹا آپ علیہ السلام نے نہیں بولا. اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم فرمانے لگے کہ میں نے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے, ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو حضرت کے ملفوظات تاخیر کے لیے ہیں مجھے وہ چاہیے. حضرت میں اکثر کے بعد آ کے لے لو. فرمایا کہ میں بھول گیا. میرے استاد مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہو گئے. پھر اگلے دن پھر تیسرے دن کو مجھے یاد آیا, میں آدھا اکثر کے بعد گیا. حضرت کو مجھے یاد نہیں تھا تو حضرت وہ کتاب لے کے بیٹھے تو میں کوئی بات نہیں لے کے چلے جاؤں. دائی کے لیے صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو آپ کے مد مقابل نہیں ہیں, اور اگر مد مقابل بھی ہیں تو آپ کی صفات ان کے ساتھ ایسی ہی ہونی چاہیے. میرے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اے ہنسنے والوں مجھے ہنس کے نہ دیکھو, کہیں تم کو بھی عشق مجھ سا نہ بنا دے. ہمارے یہ شعر تو ایسے ہے کہ کہیں تم کو بھی عشق مجھ سا نہ بنا دے, لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس شعر کو تبدیل کرتا ہوں, کہیں تم کو بھی عشق موسیٰ نہ بنا دے. یہ جب حضرت موسیٰ دیوانے اور مستانے تھے اللہ کے عشق میں, ایسا نہ ہو کہ تم بیونی کی طرح دیوانے اور مستانے بن جاؤ. پھر دیکھو زندگی کا نظر تیز تراز, بڑا سمجھدار, بہت دل ہوشیار, چتر چلا بہت لوگ ہوتے ہیں. عاشق کو بہت کم ہوتے ہیں, سادے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ہر کوئی کوئی مجھے الو نہیں, کوئی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا, اور کچھ لوگ ایسا ہاں وہی کر لو گے. دائی کی صفات یہ ہوتی ہے. تو ایک ہے دائی دعوت دی, اور اس کے ساتھ اقامت بھی. ہمارے اندر پہلی بات تو دعوت ہے, دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر اقامت دین ہے. اقامت دین مطلب یہ کہ دعوت دینی ہے شرعی حدود میں رہتا ہے, شرعی حدود میں رہتے ہوئے دعوت دینی. ایسا نہ ہو کہ اقامت دین ٹوٹ جائے. نبی علیہ السلام نے کبھی کسی پتھر مارنے والے کو پتھر نہیں مارا, کسی داعیہ دینے والے کو جواب میں گالی دی تھی, لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ اتنے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کچھ عرصہ ہمارے بتوں کو مانیں, کچھ عرصہ ہم آپ کے بتوں کو مانیں گے. تو اللہ نے سورت نازل کی, کوئی آئی ان کا پھر نہ ہونا تھا. یہ اقامت دین, دعوت دین کے ساتھ اقامت دین ضروری ہے. ایسا نہیں کہ خود گناہ میں مبتلا ہو کر دعوت دین دی جائے.
جہاں اقامت دین کا مرحلہ ہے وہاں پر ہاں بس یہاں تک میں ہوں، اس سے آگے نہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابرین مولانا جمیل صاحب آج سے تقریباً 2004-05 پورے والا تشریف لائے، تو ہم بھی وہاں پر تھے، تو بڑی بڑی منسٹر اس وقت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کہ جی پتہ نہیں، تو ایک طالب علم سمجھ کیا اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے کہ اس نے ہمیں کہا تو ہم منع نہیں کر سکے کہ یہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ اس جیسے اخلاق ہم نے کبھی کسی کے نہیں دیکھے۔ ہماری مرد ہو گئی، ہماری میت ہو گئی، ہمارا مسئلہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، یہ فوراً پہنچے وہاں پر، فوراً پہنچے۔ اس میں اگر میرے بچے بعد میں آئے میری بیماری کے اوپر، یہ میرے پاس پہلے آئے۔ میرے بچے میرے پاؤں کو ہاتھ میں لگاتے، یہ ہاتھ میں قرآن یا کہ میری ڈالا بولو مجھے گناہ گار کر کے کہتا نا بھائی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے فلانے دائی کی صفات، دائی کی صفات اللہ کرے مجھ میں پیدا ہوگی کہ دائی کی صفات اللہ ہم سب میں پیدا ہونا ہے۔ تو دائی کی صفات والا تصویر حسنۃ والسیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، وہ آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اگر آپ اس کی دائی کی حیثیت رکھتے ہیں تو۔ ہاں اگر آپ کسی کے استاد ہیں، اگر آپ کسی کے مینٹور ہیں تو وہاں پر پھر آپ کو ظاہر کرتے اقامت دین کا معاملہ اوپر رکھنا ہے، دعوت دین کا معاملہ نیچے رکھنا ہے۔ عام لوگ، اجنبی لوگ، ان کی دعوت دین کا معاملہ اوپر ہو، اقامت دین کا معاملہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے الذین صبر۔ اب دائی بھی ظاہر کرتے انسان ہوتا ہے، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ آگے سے بتائے کہ بس اللہ آگے اس کو بتائے گا شرائط اللہ